اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الزلزال کی آخری 3 آیات کی مشق کریں گے۔ اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ہم اس کا اجرا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی 3 آیات پڑھی اور ساتھ ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی بھی مشق کی۔ تعوذ اور تسمیہ کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی مسٹیکس آتی ہیں وہ ہم نے اس کے پارٹ 1 کے اندر پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا پارٹ 2، یعنی 3 جو آخری آیات ہیں ان کی ہم تجوید کے ساتھ مشق کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اپنے پیاروں کے اندر اس کو شیئر کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ سیکھنی ہے تو آپ نے پارٹ 1 سن لینا ہے، اس کے اندر آپ تعوذ اور تسمیہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو ہم نے شارٹ بنانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اب یہاں پر یومئذ، یو واو لین بن رہا ہے۔ لین کہتے ہیں نرمی کے ساتھ پڑھنے کو۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے۔ اب ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین بنتا ہے اور یا لین بنتا ہے۔ ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، یو اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ اس کو ہم نے مجہول بھی نہیں پڑھنا، یو یہ مجہول کی مثال ہے۔ اس کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا، یو۔ اس کو لمبا تب کریں گے جب یہ وقف کی صورت میں حروف لین میں سے کوئی بھی آ رہا ہوگا، ہم اس کو لمبا کریں گے۔ وہاں پر ہم 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یومئذ، اب یہاں پر دیکھیں زی نہیں پڑھنا، زال نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلی مسٹیک تو زال جو پڑھتے ہیں یہ زال نہیں ہے، اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، یہ ٹچ ہوگا تو یہ نکلے گا زال۔ یومئذ، اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام حروف یرملون میں، حروف یرملون جہاں کہیں بھی آ جائیں وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اب حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف ہیں حروف یرملون۔ ان حرفوں یہ حرف جہاں کہیں بھی مشدد ہوں گے ان سے پہلے، مشدد حرفوں سے پہلے، یہ جو مشدد ہوں گے ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی بھی آ جائے گا، کوئی بھی حرف آ جائے گا، مطلب نون ساکن آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، تنوین میں سے کوئی آ جائے گا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے۔ را اور لام کو چھوڑ کر باقی کے جو 4 حرف ہیں وہاں پر ہم ادغام مع غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو دبا کر رکھنا 1 الف کے برابر۔ زبان کا پیٹ اوپر والے تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے زور کے ساتھ تو یہ ادغام غنہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ یومئذ یصدر الناس، رناس، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کے بعد لام یا را یا حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ حروف ہلکی میں سے کوئی آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، وہ آگے جہاں کہیں بھی آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر صرف غنہ کے بارے میں ڈسکس ہوگا کیونکہ یہاں پر غنہ ہے۔ یصدر الناس، نون کو کھینچیں گے 1 الف کے برابر، کیونکہ الف مدہ ہے۔ زبر کے ساتھ جب الف آ جاتا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وہ زبر والا حرف آگے کسی ساکن حرف یا مشدد حرف سے نہ مل رہا ہو تب ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ مدہ بنتے ہیں۔ مدہ کہتے ہیں کھینچ کے پڑھنے کو۔ حروف مدہ جب ہوں گے تو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یومئذ یصدر الناس،
اشتاتا لیجروا اعمالہم. اب یہاں پر دیکھیں تل اب غیر ادغام کے ہم پڑھ رہے ہیں. لیجروا یہاں پر حروف لین بن رہا ہے، واو لین ہے. لیجروا اعمالہم، میم کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا الف مدہ ہے. یہاں پر ہم رک جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سانس اپنا توڑ دیں گے. یہ وقفے مطلق کی علامت ہے. یہ تو جو ہوتا ہے یہ وقفے مطلق کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر رکنا ہوتا ہے. فَمَن، اب یہاں پر پھر ادغام ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد، یا مشدد ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اب یہاں پر مس سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ذال اور سا کا مخرج سیم ہے، زبان کی نوک اور دانتوں کا جو کنارہ ہے وہاں پر ٹچ کریں گے تو یہ ذال اور سا نکلیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مثقال، اب قاف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اور موٹا کریں گے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ 7 ہیں: خص، ضغ، طن، قز، خا ڈوٹ والا خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. ان کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. ذرۃ، ذرۃ نہیں کریں گے، ذال ہے یہ. ذرۃ خیرا یرہ، خیرا ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. یرہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور اس یا پر لین ہے، یہ یا لین بن رہا ہے اور یہاں پر ادغام ہے. وَمَن، اب یہاں پر پھر ادغام. یعمل مثقال، وہی مثقال جو ہم نے اوپر پڑھا. ذرۃ، وہی ذرۃ یہاں پہ. اب یہاں پر ذرۃ کیا تھا، یہاں پر ذرۃ. اخفا کی ساؤنڈ نکالیں گے. اخفا ہوتا ہے، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، ایک ہوتا ہے ناک میں آواز کو دبانا، ٹھیک ہے نا. فَمَن، یہ یا وَمَن، یہ جو ناک میں ہم آواز کو دبا رہے ہیں یہ ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ادغام بھی ہو رہا ہے. جیسے یصدرن، یہاں پہ غنہ ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. غنہ اور اخفا کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، اخفا ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں بالکل سکون کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. زبان کو، زبان کا کنارہ اوپر والے تالو کے ساتھ آپ ٹچ کریں گے تو یہ اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی، ناک میں آواز چھپ جائے گی. جیسے ذرۃ، یہ تن کریں گے تو یہ غنہ ہوگا، تیاں کریں گے تو یہ اخفا ہوگا. حروف اخفا 15 ہوتے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، فا، قاف اور کاف. غین نہیں ہے. یہ 15 حرف جو جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اخفا ہوگا. ذرۃ شرا یرہ، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو رکھیں گے، اخفا ہوگا. شرا یرہ، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سارے کو ملا کر پڑھتے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیجروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. صدق اللہ العظیم. اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں انہی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آپ اپنی تجوید کو ٹھیک کر سکتے ہیں. قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر تجویدی غلطیاں آتی ہیں تو یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ کی مدد کریں گی. آپ ان کی مدد سے آپ پورے قرآن مجید کی جتنی بھی غلطیاں آتی ہیں تجوید کی وہ ٹھیک ساری کی ساری آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اب اگلے سبق میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.